بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ بے نمازی کا انجام فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جس میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجی، ان پر نماز کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل، تفصیل اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اور اللہ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن میں ان کی مدد کرتے رہے، اور اللہ اس کے دین کی حمایت اور نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا، یعنی عہد سے انحراف کیا، تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا، اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 6 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اور اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دے گا، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہے: ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا، اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ تیسرا، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع کرا ہوگا، یعنی کہ گنجا سانپ۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اور وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں شجاع کرا ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح کا وقت ظہر تک، اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر سے عصر تک، اور عصر کی نماز ضائع کرنے پر عصر سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور قیامت دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا۔ دوسرے حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی کی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت چھٹ جائے گا۔ اور تیسرا، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائیں گے، اور جہنم سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب کوئی قصداً ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ کیا ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنا کاروبار بند کر کے مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم ارکان اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت جلد آنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن جس خالق حقیقی نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روزی کا بندوبست کیا، اس کے آگے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی لازمی کریں، قیامت والے دن بھی ہم سب سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین۔